نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج ہم بات کریں گے قادسیہ کی لڑائی۔ جب قادسیہ کی لڑائی ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر بھیجا۔ تو جاتے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی کہ اے سعد، تمہیں یہ بات دھوکے میں نہ ڈالے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کہلاتے ہو، کہ اے سعد تمہیں یہ بات دھوکے میں نہ ڈالے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کہلاتے ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہو۔ اے سعد، اللہ جل شانہ ہمہ نوالہ برائی کو برائی سے نہیں دھوتے بلکہ برائی کو بھلائی سے دھوتے ہیں۔ اللہ اور بندے کے درمیان، اللہ اور بندوں کے درمیان کوئی رشتہ نہیں، اس کے ہاں صرف اس کی بندگی مقبول ہے۔ اے سعد، اللہ جل شانہ کے انعامات بندگی سے حاصل ہوتے ہیں۔ ہر امر میں اس چیز کو دیکھنا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا وہی عمل کی چیز ہے۔ اے سعد، میری اس نصیحت کو یاد رکھنا، تم ایک بہت بڑے کام کے لیے بھیجے جا رہے ہو۔ اس سے چھٹکارا صرف حق کے اتباع سے ہو سکتا ہے۔ چھٹکارا صرف حق کے اتباع سے ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو اس بات کا خوب عادی بنانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ تم سے چھوٹنے نہ پائے۔ میرے ساتھیوں، جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر روانہ ہوئے ہیں جی، تو اس کا اندازہ انہوں نے جو رستم کو خط لکھا اس سے ہوتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں رستم کو، اے رستم، میرے ساتھ ایک ایسی جماعت ہے جو موت کو ایسا محبوب رکھتی ہے جیسا کہ تم شراب پینے کو محبوب رکھتے ہو۔ میرے ساتھیوں، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے شیروں میں بھی شمار ہوتے تھے۔ تو جب یہ لشکر لے کر میرے دوستوں روانہ ہوئے تو جب میدان جنگ کے اندر پہنچے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا۔ خط میں لکھتے ہیں، اے امیر المومنین، اگر آپ فتح چاہتے ہیں تو اس طرح کے لشکر پیچھے سے مدینہ سے بھیجتے رہیں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 کے قریب کمی پیشی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے 10,000 کا لشکر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ بھیجا تھا۔ تو جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا کہ کسرا سے 2 لاکھ کا لشکر سامنے آیا ہے، 2 لاکھ کا لشکر 10,000 کے سامنے 2 لاکھ کا لشکر آیا سامنے، تو حضرت سعد نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، کہا کہ آپ اس طرح کے لشکر پیچھے سے اور بھیجیں۔ میرے بھائیوں، زندگی بدل جائے گی اگر غور سے آپ نے اس سارے واقعے کو سنا۔ اگر اس میں کوئی کمی پیشی ہو تو اللہ جل شانہ مجھے معاف فرمائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کا جواب دیا کہ اے سعد، پہلی بات تو یہ کہ پیچھے سے کوئی مدد نہیں آئے گی، مدینہ سے کوئی مدد نہیں آئے گی، جو بھیج دیے گئے وہی لڑیں گے، جو بھیجے گئے وہی فاتح ہوں گے، وہی لڑیں گے، پیچھے سے لشکر کوئی نہیں آئے گا۔ آپ نے اس خط میں پہلی بات فرمائی وہ یہ فرمائی کہ اے سعد، سب سے پہلے تم ان کو دعوت دو، سب سے پہلے ان کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ دیکھو، اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، زندگی دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، کامیابی دینے والا اللہ، ناکامی دینے والا اللہ، عزتیں دینے والا اللہ، ذلتیں دینے والا اللہ، زمین آسمان کے نظام کو بنانے والا ایک اللہ کی ذات، اللہ کی بندگی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی معرفت کو ان کے سامنے بیان کرو۔ اور فرمایا کہ
تم ان کو دعوت دو، ہیں جی، فرمایا اگر یہ دعوت پہ نہیں آتے، اگر یہ دعوت پر نہیں آتے تو تم ان کے مقابلہ پہ آؤ، وہ تمہارے مقابلہ پہ آئے، غالب وہی رہیں گے، شکست تمہیں ہوگی، جب تک کہ ان کے ساتھ دوسری بات نہ کر لو۔ دوسری بات کیا لکھی؟ آپ نے فرمایا کہ ان کو جزیہ دو، ٹیکس دو، ان کو کہو کہ جزیہ دو۔ فرمایا اگر یہ جزیہ بھی نہیں دیتے، ٹیکس نہیں دیتے، تو فرمایا تم ان کے مقابلہ پہ آؤ، وہ تمہارے مقابلہ پہ آئیں، ہیں جی، کامیاب وہی ہوں گے، شکست تمہارے مقدر میں ہوگی، جب تک کہ ان کے ساتھ تیسری بات نہ کر لو۔ تیسری بات کیا کرنی ہے کہ ان کو آؤ ہمارے مقابلہ پہ۔ فرمایا وہ تمہارے مقابلہ پہ آئیں، تم ان کے مقابلہ پہ آؤ، غالب وہی رہیں گے، شکست تمہیں ہوگی، جب تک کہ چوتھی چیز عمل میں نہ ہو۔ فرمایا جب تک کہ چوتھی چیز عمل میں نہ ہو، کہ یاد رکھیو، احساس یاد رکھیو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ چھوٹنے نہ پائے، بالکل نہ چھوٹنے پائے۔ تو فرمایا وہ تمہارے مقابلہ پہ آئیں گے، تم ان کے مقابلہ پہ آؤ گے، غالب تم ہی رہو گے، تم ہی غالب رہو گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اندر جو آ گیا، کامیاب وہی رہے گا جس نے کہہ دیا اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، میری ضرورتوں کو، میری حاجتوں کو ہے جی ایک اللہ اپنے خزانے سے پورا کرتا ہے، جس نے یہ بات کہہ دی۔ تو فرمایا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ خط پڑھا تو اپنے لشکر کو جی سیدھا کیا۔ علماء مولانا سعد صاحب انڈیا والوں نے فرمایا کہ جب اس لشکر کی ترتیب کو بنایا تو بنا کر جب پہلی صف نے ان کے ساتھ لڑائی کی، پہلی صف نے جب ان کے ساتھ لڑائی کی، اور اس کے اندر بھی کہ 2 لاکھ کا وہ لشکر تھا، تو انہوں نے فارس والوں سے ہیں جی مدد کو طلب کیا، وہ فارس والے بھی اپنی فوج لے آئے ہیں جی۔ اب 10,000 کے سامنے کئی لاکھ کا جو ہے نا وہ لشکر مقابلہ پہ آ گیا ہیں جی۔ تو جب پہلی صفوں کو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہیں جی تیار کیا، ادھر سے بھی پہلی صف جب لڑی، آپس میں جب یہ لڑے تو میرے بھائیوں لڑنے کے بعد جب یہ پیچھے ہوئے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائیں والوں کو بائیں کر دیا، بائیں والوں کو دائیں کر دیا، پیچھے والوں کو آگے کر دیا، آگے والوں کو پیچھے کر دیا۔ اور جب یہ دوبارہ لڑے تو اللہ جل شانہ ہمہ نوالہ نے جی ان کے اوپر ایسی دہشت طاری کی، جب وہ لڑے تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس تو بندے نویں آ گئے ہیں، پتہ نہیں کتنا بڑا لشکر ہے، پتہ نہیں کتنا بڑا لشکر ہے۔ میرے بھائیوں وہ بھاگے، جب وہ بھاگے تو آدھا لشکر انہوں نے جو تھا وہ قتل کر دیا، آدھوں کو قید کر لیا ہیں جی، ایک آدھا لشکر ہیں جی ان کا قتل کر دیا، اور جو باقی آدھا لشکر بچا اس میں سے آدھے گرفتار کر لیے اور آدھے بھاگ گئے ہیں جی۔ اور اللہ جل شانہ عما نوالہ نے ہیں جی فتح عطا فرمائی، صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو ہیں جی فتح عطا فرمائی۔ ایسے نہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اتباع کرو گے، جس کی بھی پیروی کرو گے ہیں جی تم کامیاب ہو گئے۔ تو پھر فرمایا کہ جب وہ کسرا فتح ہوا، اس کا مال مدینہ کے اندر لایا گیا، مدینہ منورہ کے اندر لایا گیا، تو کہتے ہیں علماء کہتے ہیں کہ بڑے بڑے ہیرے جواہرات کے پہاڑ لگ گئے، بڑے بڑے ہیرے جواہرات کے میرے دوستوں وہاں پہاڑ لگ گئے، سامنے والا صحابی نظر نہیں آتا تھا، اتنے بڑے وہاں پہاڑ لگ گئے، اتنی بڑی اللہ جل شانہ عما نوالہ نے فتح عطا فرمائی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے رو رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے رو رہے تھے۔ تو کسی صحابی نے پوچھا امیر المومنین، اللہ جل شانہ عما نوالہ نے فتوحات کے دروازے کھولے، بڑی تنگی کو کاٹا، بڑی بھوک کو کاٹا، بڑی پریشانی کو کاٹا، آج اللہ جل شانہ نے ہیں جی فتوحات کے دروازے کھولے، آپ مال کو دیکھ کے رو رہے ہیں۔ فرمایا کہ میں اس مال کو دیکھ کر نہیں رو رہا، بلکہ اگر یہ مال اچھا ہوتا تو سب سے بہترین وقت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت تھا، بہترین وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، اگر یہ مال اچھا ہوتا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ ہمارے عملوں کا بدلہ، ہماری مشقتوں کا بدلہ، ہماری پریشانیوں کا بدلہ، ہمارے فقر و فاقوں کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں تو نہیں دے دیا۔ میرے دوستوں، بزرگوں، صحابہ مال کو دیکھ کے یقین کرو روتے تھے، ہم مال کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ وہ مال کو دیکھ کے روتے تھے، ہم مال کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ 3 چاند گزر جاتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر چولہا نہ جلتا تھا، چولہا نہ جلتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی پیٹ بھر کے کبھی روٹی نہیں کھائی، کبھی روٹی نہیں کھائی۔ ان کے گھروں میں چولہے نہیں جلتے تھے۔ میرے دوستوں، ہمارے گھروں میں چولہے بجھتے نہیں ہیں، بجھتے ہمارے گھروں کے اندر چولہے نہیں بجھتے، سارا دن چولہا جلتا ہے، سارا دن چولہا جلتا ہے۔ کہ ان کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں تھا، ان کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں ہوتا تھا۔ میرے دوستوں، تن کو ڈھانپنے کے لیے لباس نہیں ہوتا تھا صحابہ کے پاس۔ اتنی غربت تھی، اتنی تنگ دستی تھی۔ آج ہمارے پاس رکھنے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے، الماریاں بھی بھری ہوئی ہیں، سیفیں بھی بھری ہوئی ہیں، میزیں بھی بھری ہوئی ہیں۔ آج اتنا سامان ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ پاک کا ہم کیوں شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ جل شانہ عما نوالہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا، کتنی نعمتوں سے نوازا، کہ وہ مال کو دیکھ کے روتے تھے، ہم مال کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ ان کے گھروں میں چولہے نہیں جلتے تھے، ہمارے گھروں میں بجھتے نہیں ہیں۔ ان کے جسموں پہ لباس نہیں ہوتا تھا، ہمارے گھروں میں رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ پھر کیسا اللہ سے گلا، پھر کیسا اللہ سے شکوہ۔ میرے دوستو، اس بات کو سوچیں، اپنے اندر ہم تقوی پیدا کریں، پرہیزگاری پیدا کریں۔ فرمایا کہ اپنا مال متقی اور پرہیزگار لوگوں کو کھلایا کرو تاکہ وہ تمہارے حق میں دعا کریں۔ میرے دوستو، ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے، میرے دوستو، ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے۔ آج اللہ سے دوری میرے بھائیوں یہ ناکامی کی بنیاد ہے، اور مرنے سے پہلے ہم اس بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لیں۔ میرے ساتھیوں، توبہ کر لیں کہ اللہ جس کام اور مقصد کے لیے تو نے مجھے بھیجا تھا، میں نے وہ کام اور مقصد پورا نہ کیا، یہ میرا دنیا کے اندر سب سے بڑا جرم عظیم ہے کہ تو نے مجھے عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے بھیجا تھا، کہ برائی سے منع کرو اور اچھائی کی دعوت دو۔ میرے بھائیوں، آج ہم برائیوں کے اندر خود مبتلا ہو گئے، ہم نے جھوٹ کو پکڑ لیا، جھوٹ میں کامیابی ہے۔ میرے بھائیوں، جھوٹ قبر کا عذاب ہے، جھوٹ قبر کا عذاب ہے، جھوٹ بے برکتی ہے۔ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے میرے بھائیوں 40 میل فرشتہ اس سے دور ہو جاتا ہے، اور ہم کھلکھلا کے ہنستے ہیں، دیکھو ہم نے اس کو کیسے بیوقوف بنا لیا۔ فرمایا کہ جو بند کمروں کے اندر جو دوسروں کی ٹانگیں کھینچنے کا منصوبہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس منصوبے سے پہلے ان کی ٹانگوں کو کھینچ دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا مقافات عمل ہے، یاد رکھنا، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے۔ تو میرے دوستو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی توبہ کریں کہ اللہ جس کام اور مقصد کے لیے تو نے مجھے بھیجا، تو نے مجھے پیدا فرمایا، وہ میں نے پورا نہ کیا، میرے اس جرم عظیم کو معاف فرما۔ میرے بھائیوں، توبہ کی آپ کو بھی ضرورت ہے، توبہ کی مجھے بھی ضرورت ہے۔ جب توبہ کریں گے اللہ جل شانہ ہمارے حالات کو بدل دے گا، انشاءاللہ 100% بدلے گا۔ تو کوشش فرمائیں گے نا انشاءاللہ۔ میں بھی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی کوشش کریں۔ السلام علیکم۔